اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. درود بھیج دیں محمد وآل محمد پر. سورہ مبارکہ توبہ 9واں سورہ اور آیت ظاہراً 36ویں. ارشاد رب العزت ہے کہ انا عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. مخلوقات جتنی بھی ہیں سب پروردگار عالم کی خلق شدہ ہیں. سب کا خالق، سب کو بنانے والا پروردگار عالم ہے. انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق زمانہ بھی ہے، اور یہ آپ کے مہینے بھی ہیں. خدا کی بارگاہ میں اور خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان کے 12 مہینے پروردگار عالم نے خلق کیے ہیں، اور سب کے سب مہینے خدا کے بنائے ہوئے ہیں. مگر اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ سارے مہینے برابر ہوں اور مساوی ہوں. بالکل اسی طرح کہ جس طرح جب پروردگار عالم نے انسانوں کو خلق کیا تو بائین کے تمام کے تمام انسان، چاہے مرد ہوں چاہے زن ہوں، مخلوق پروردگار عالم ہیں. مگر کیا تمام مرد و زن مساوی ہیں آپس میں؟ اس میں شک نہیں ہے کہ دنیا اس وقت مساوات کے نعرے بلند کر رہی ہے، لیکن ابھی ہمیں دنیاوی نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے. ابھی جو گفتگو ہے ہماری وہ دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے. ابھی گفتگو شرعی اور دینی اور الہی اعتبار سے ہے کہ کیا خدا کی نگاہ میں مرد و زن برابر ہیں؟ قطعاً مرد و زن خدا کی بارگاہ میں برابر نہیں ہیں. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کا سرپرست قرار دیا گیا ہے. بہت سارے عہدۂ الہی ایسے ہیں کہ جو مردوں کو ملتے ہیں، عورتوں کو نہیں ملتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو مردوں میں ہیں اور عورتوں میں نہیں ہیں، کہ جن کی بنا پر پروردگار عالم نے مردوں کو تو اہل سمجھا ہے، مثلا نبوت کا، امامت کا، ولایتوں کا، لیکن عورتوں کو اس کا اہل نہیں مانا گیا. یا خود قرآن کہتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملاک اور معیار برتری کا علم ہے کہ جو جاننے والا ہے کبھی بھی وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. جو نہ جاننے والا ہے یعنی اس سے آگے ہے، اس سے برتر ہے. اور 10 جگہوں پر قرآن نے مختلف آیات کے ذریعے سے، تعبیرات کے ذریعے سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ بہرحال مرد و زن ان کے اندر مراتب، تفاضل اور برتری اور کمتری موجود ہے. حتیٰ جب نبوت کی بات آتی ہے، نبیوں کی بات آتی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی حتیٰ رسول بھی سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، حتیٰ نبی بھی سارے کے سارے برابر نہیں ہیں. حتیٰ جب آپ ائمہ کے اندر بھی گفتگو کرتے ہیں تو بہرحال حسن اور حسین کو اگر اللہ کا رسول
کسی مقام و مرتبے پر فائز کرتا ہے تو آگے ایک جملہ کہتے ہیں وَأَبُوكَ خَيْرٌ مِنْكُمَا، اور تمہارا باپ تم سے بہتر ہے. وہاں پہ بھی تفاضل موجود ہے. یعنی زندگی کا کون سا شعبہ ایسا ہے کہ جہاں پر تفاضل نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے جو مخلوقات خلق کی ہیں وہ سب کی سب برابر ہوں. اسی طریقے سے یہ مہینے بھی ہیں، ان کے مخلوق پروردگار عالم ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ 12 کے 12 مہینے فضیلت کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں. ان مہینوں میں 3 مہینے ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے باقی 9 مہینوں کی نسبت فضیلت دی ہے. ان میں سے ایک مہینہ تو گزر گیا، ماہ مبارک رجب، اس کی فضیلت سنی ہوگی آپ لوگوں نے جب ایام شروع ہوئے ہوں گے، لہذا وہ ابھی ہمارا مورد بحث نہیں ہے. دوسرا مہینہ جو فضیلت کا مہینہ ہے وہ ماہ مبارک شعبان ہے، کہ جس کی آج پہلی تاریخ ہے، دوسری تاریخ ہے سوری، درست. اگر آپ یعنی واقعاً بعض روایتیں عجیب و غریب ہیں. دیکھیں یہ چیز تو یعنی بول کر اور بتا کر اور علماء نے جو زحمتیں اور محنتیں اٹھائی ہیں اس کے نتیجے میں گویا مسلم ہو چکی ہے یہ بات کہ رمضان سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے. ورنہ اگر یہ جو سنی سنائی باتیں ہمارے ذہنوں میں اگر نہ ہوں، آپ ہوں اور خالی ذہن آپ بیٹھ کے صرف روایتیں دیکھیں، تو یہ فیصلہ کرنا واقعاً کوئی آسان نہیں ہے کہ آپ رجب شعبان رمضان میں کس کو کہیں گے کہ زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے. یعنی روایتیں تینوں مہینوں کے بارے میں بہت بھی ہیں اور عجیب و غریب بھی ہیں. کسی روایت کو آپ پڑھیں گے آپ کو لگے گا رجب شاید ان دونوں سے بھی آگے ہے. کسی مہینے کو آپ پڑھیں گے، کسی روایتوں کو آپ دیکھیں گے، جیسا آج شاید اگر انشاءاللہ پوری ہو گئی وہ روایت، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ شاید شعبان سب سے آگے ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ بہرحال علماء کی زحمتیں یہاں تک تو پہنچا چکی ہیں کہ بلا شک و شبہ رمضان افضل ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. بہرحال یہ تینوں مہینے فضیلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے بارگاہ الہی میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں. خاص طور پر دیکھیں رمضان تو اس میں تو ہیں ہی روزے، یعنی اس میں تو بالآخر آپشنز آپ کے پاس نہیں ہے نا. لیکن یہ آپشنل ہونے کے باوجود اس میں بھی جو سب سے زیادہ تاکید آئی ہے رجب اور شعبان میں وہ روزوں کی آئی ہے. اب دیکھیے تھوڑا غور کریں، ہمارا ملک تو ماشاءاللہ ملک ہے، اللہ اسے نظر بد سے بچا کے رکھے اگر کہیں لگ سکتی ہو تو، درست. خوب ہمارے ملک کی تو بات ہی اور ہے، کہاں ہے اس جیسا ملک کہیں دنیا میں اور، درست. لیکن اگر آپ غربی دنیا میں چل جائیں، کہیں سلجھے ہوئے ملکوں میں چلے جائیں، تو وہاں پر جب بھی دیکھیں وہاں کے لوگوں کی بھی آپ کے ممکن ہے آپ لوگوں کے رشتہ دار بھی ہوں، کبھی بات چیت بھی ہوتی ہے، تو ایک ان کی مینٹیلٹی ہوتی ہے، وہ بہت سے یعنی باہر کے لوگ سیلز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کرسمس آئے گی تو سیل لگے گی، یا مثلا فرض کریں کہ اور اس قسم کے جو موقع اور مناسبتیں آتی ہیں تو اس میں مثلا کوئی سیل لگے گی، وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں سیل کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ کبھی ویٹ نہیں کرتے سیل کا، وہ لوگ ویٹ کرتے ہیں سیل کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہاں پہ واقعاً سیل ہوتی ہے. یعنی مثلا فرض کریں جو چیز 10 روپے کی اگر بک رہی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ سیل سے پہلے اس کو 20 روپے کیا جاتا ہے، پھر سیل میں اس کو 15 روپے میں بیچا جاتا ہے، جو پاکستان میں ہوتا ہے کہ سیل کے بعد بھی 5 روپے وہ آپ کی جیب سے زیادہ ہی لے رہے ہوتے ہیں. وہاں پر جو چیز 10 روپے کی ہوتی ہے وہ واقعاً 5 روپے میں بک رہی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں سیل، کہ چیز واقعاً آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہو. قوم کو بیوقوف نہ بنا رہا ہو کہ پہلے سیل لگنے سے 5 دن پہلے، 10 دن پہلے، ہفتہ پہلے جو ہے اس چیز کی قیمت کو آپ نے ڈبل کر دیا، اس کے بعد جناب سیل کے نام سے قوم کو لوٹنا شروع کیا، اسی چیز کو جو 20 روپے بنا چکے تھے 15 روپے میں بیچنا شروع کر دیا. ہماری قوم بھی ماشاءاللہ بہت بھولی بھالی ہے. اب پتہ نہیں بھولی بھالی کہا جائے، احمق کہا جائے، بیوقوف کہا جائے، کیا کہا جائے نہیں معلوم مجھے، آپ خود فیصلہ کر لیں کیا ہے ہم لوگ. کہ اس کے باوجود جن دکانوں پہ سیل کے ٹیگ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر رش بھی لگا ہوا ہوتا ہے. خیر
جہاں پر اگر اب آپ سوچیں کہ ابھی تو بیوقوف بناتے ہیں ہمیں، پھر رش ہوتا ہے دکانوں میں، اگر یہ واقعاً سیل ہو تو کیا حال ہو دکانوں کا؟ پھر ابھی یہاں پہ کوئی بھی نہ ہو، اس لیے کہ سب سیل میں ہوں گی، تو ادھر تو کوئی بھی نہیں ملے گا ہمیں، تو شاید ان کی مہربانی ہے کہ وہ ایسی سیلیں لگاتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ مل جاتے ہیں ہمیں۔ خیر، عرض خدمت یہ ہے کہ سیل کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ایک عام انسان چاہتا ہے اس تک پہنچنا لیکن وہ حاصل نہیں کر پاتا، اس کے مہنگے ہونے کی وجہ سے، اس کے افورڈ سے باہر ہونے کی وجہ سے، تو سیل کے ذریعے اس کو ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اس خوشی کو حاصل کر لے۔ فرض کریں کوئی ڈریس ہے، آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کی افورڈ نہیں ہے مثلا آپ 7,000 کا جوڑا خریدیں، لیکن ممکن ہے اگر آپ کو وہی جوڑا 3,000 میں ملے تو شاید آپ لے بھی لیں، کچھ جمع پونجی اپنی نکال لیں آپ، درست؟ خوب سیل کے ذریعے ممکن ہے شاید اگر سیل میں لگا ہو تو یہ آپ کو 3,000 میں مل جائے، اگر صحیح والی سیل ہو تو آپ جو کام آپ نہیں کر پاتی تھیں یا جو آپ کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی تھی، جو آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی، وہ اس سیل کے وسیلے سے آپ اس خواہش تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو ملک واقعاً اپنی قوم کی نسبت، اپنی عوام کی نسبت مخلص ہوتے ہیں، وہ واقعاً ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی ریلیف چاہتے ہیں، اس قسم ان ممالک میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایسے موقع قوم کو اور عوام کو دیے جاتے ہیں۔ خدا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ خدا پاکستانی حکومت کا سربراہ ہے یا نہیں؟ خدا واقعاً چاہتا ہے کہ اپنی قوم کو اور اپنی امت کو اور امت رسول کو واقعاً کچھ پہنچائے، کچھ ریلیف دے، ان کو نفع پہنچائے، ان کو فائدہ دے۔ کیا خیال ہے آپ کا خدا کے بارے میں؟ معرفت خدا آپ کی کیسی ہے؟ یقیناً پروردگار عالم وہ خدا جو ہمیں اس وقت سے نواز رہا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں ہم نے قدم نہیں رکھا تھا، پھر اس کے بعد ہم باپوں کے صلب سے ماؤں کے رحم میں منتقل ہوئے، ان 3 تاریکیوں کے درمیان، یہ خود قرآن کی آیات ہیں، ان 3 تاریکیوں کے درمیان پروردگار عالم نے ہمیں تنہا نہ چھوڑا اور قدم قدم پر ہمیں نوازتا رہا، یہاں تک کہ مختلف مراحل آپ طے کرتی کرتی اس دنیا میں آپ نے قدم رکھا، اور پروردگار عالم نے آپ کو صحیح جسم خلق کیا اس دنیا میں، اور پھر اس پروردگار عالم نے اس عالم میں کہ جب آپ کے اندر قدرت گویائی نہیں تھی، آپ کے پاس کھانا کھانے کی طاقت نہیں تھی، آپ کے پاس کھانے کو ہضم کرنے کی طاقت نہیں تھی، پروردگار عالم نے آپ کے لیے دودھ کی نہریں بہائیں اور اس دودھ کے ذریعے آپ کی غذا کا انتظام کیا، اس ماں کے دل میں آپ کے لیے شفقت پیدا کی، محبت پیدا کی، تاکہ جب آپ بستر پر پریشان اور بے چین ہو کر روئیں تو کوئی پرسان حال تو ہونا چاہیے نا۔ باپوں کی طرح ہوتی ہیں اگر مائیں بھی تو کیا حال ہوتا بچوں کا؟ یا اگر ماں کے دل میں ممتا نہ ہوتی اور ماؤں کا حال بھی باپوں کی طرح ہوتا تو کیا حال ہوتا بچوں کا؟ باپ کہتا ماں کو ہلاتا اٹھو وہ رو رہا ہے، ماں کہتی تم اٹھو وہ رو رہا ہے، بس دونوں ایک دوسرے کو ساری رات بال پاس کرتے رہتے ہاکی کی طرح۔ یہ پروردگار عالم کا احسان اور کرم تھا کہ پروردگار عالم نے اس انداز میں ماں کے دل میں محبت پیدا کی۔ آپ کبھی موقع ملے، اگر آپ کو، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا، میں صرف آپ کو ریکمینڈ کروں گا، پورا تو ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکیں گے، آپ تو دیکھ کر ہی واپس آپ بھاگ جائیں گی، آپ صرف اس میں ماں کا حق پڑھیے گا، ماں کا حق جو اولاد پر ہے۔ آپ دیکھیے امام سجاد نے کس طریقے سے اس نقشے کو کھینچا ہے کہ کس طرح ماں اس بچے کو بڑا کرتی ہے اور پرورش کرتی ہے اس کی۔ تو وہ پروردگار عالم جو اس عالم میں ہمیں نہ چھوڑے تو کیسے ممکن ہے، کیسے معقول ہے کہ جب آپ کو زیادہ ضرورت ہو ان چیزوں کی، خدا کے الطاف کی، خدا کے کرم کی، خدا کے رحمت کی، آپ کو زیادہ ضرورت ہو تو اس زیادہ ضرورت کے موقع پہ پروردگار عالم ہمیں چھوڑ دے۔ لہذا پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے
ان انسانوں کے لیے کہ جو واقعاً دیکھیں، خود سیل والوں کا کام ہوتا ہے چانس دینا. وہ گھر نہیں آئیں گے آپ کے کہ آؤ آ کے لے کے جاؤ بھائی چیزیں ہم نے سیل لگائی ہوئی. وہ آپ کو صرف چانس دیں گے. درست ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، چانس دیتے ہیں. باقی کام آپ کا ہلنا آپ نے ہے، جانا آپ نے ہے، آپ کے گھر پہ کوئی چیز نہیں آئے گی. یہی کام پروردگار عالم کا ہے. پروردگار عالم نے ایڈورٹیزمنٹ کر دی اپنے نبی کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے، ائمہ علیہم السلام کے ذریعے پیغامات آپ تک پہنچا دیے. اب ہمارا کام ہے ہمت کرنا اور زحمت کرنا. جس طرح میں اگر مجھے کپڑے چاہیے ہیں اور سیل لگی ہوئی ہے تو میں جاؤں گا اور جا کے خریدوں گا تو وہ سستا کپڑا میرے نصیب ہوگا. خوب اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ان ماہوں میں، یعنی جو اگر آپ سمجھیں تو پروردگار عالم کی سیل کے سپاٹس جو ہیں، پورا رجب، پورا شعبان، پورا رمضان، اور بھی موقع آتے ہیں، لیکن جو خاص موقع ہیں جن میں، ان میں سے ایک یوم عرفہ. یہ وہ موقع ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم کی سمجھیں رحمتیں برس رہی ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے کرم بانٹا جا رہا ہے، انعامات بانٹے جا رہے ہیں. اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم وہ ایفرٹس کریں تاکہ ان انعامات، ان الطاف، اس کرم کے ہم مستحق ہو سکیں کہ جو پروردگار عالم ان مہینوں میں اپنے بندوں پر بانٹ رہا ہے. عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ میرے ہاتھ میں کوئی دوسری کتاب نہیں، آپ کے گھروں میں بھی موجود ہے، مفاتیح الجنان ہے. اس کے اندر ایک، ویسے تو میں نے عرض کیا نا کہ ان 3 مہینوں میں سے خاص طور پہ ان پہلے 2 مہینوں میں جو حد سے زیادہ تاکید ہے وہ روزے کی ہے. یہ سمجھیں آپ کی جنت کی قیمت ہے. روزہ آپ کی جنت کی قیمت ہے. جنت چاہیے، قیمت ادا کر لیں، جنت مل جائے گی آپ کو. اب آپ مفتہ لینا چاہیں تو مفتے والی کہانی نہیں ہے. دیکھیں جہاں پر مفت، مثلا فرض کریں آپ کہیں نیاز میں جاتے ہیں، درست، مثلا کنوں کی نیاز میں آپ لوگ گئے ہوں گے، یہ محرم وغیرہ کے ایام آتے ہیں، مجلسیں ہیں، میلاد ہیں، جہاں پہ بھی خلاصہ نیاز وغیرہ ہوتی ہے، آپ نیاز میں جاتے ہیں تو کیونکہ وہاں پہ کبھی کسی نے کوئی قیمت کی بات کی نہیں، لہذا کوئی قیمت آپ کو دینی بھی نہیں ہوتی. آپ جائیں، جا کے چکھیں اور اٹھ کے آ جائیں. خیر چکھتا کون ہے، کھائیں اور کھا کر آ جائیں. چکھنا تو صرف ایک کہنے کی حد تک ہی ہوتا ہے، کھائیں اور کھا کر آ جائیں. آپ کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگے گا. لیکن جہاں پر قیمت کی بات آ جائے بیچ میں تو وہاں پہ پھر چیز کبھی مفت نہیں ملتی آپ کو. اگر کہیں پہ کوئی قیمت کی بات آ جائے بیچ میں، مثلا فرض کریں آپ نے، صحیح ہے میں نے آپ کو کوئی کام کا آپ نے فی سبیل اللہ کر دیا، آپ نے کہا چلو استاد ہے اتنا تو حق بنتا ہے، چلو آپ نے کوئی کام کر دیا، کوئی بات نہیں آئی قیمت کی تو ٹھیک ہے، ہم سے توقع بھی مت رکھیے گا. اور اگر فرض کریں آپ کو کوئی کام کا آپ نے کہا کیا اجرت کیا دیں گے آپ، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ کام مفتی تو نہیں ہے. درست، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے آپ کہیں جی اجرت میں مجھے آپ 5 سلواتیں پڑھ دیجیے گا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، کام کرواؤ ان سے، وہ کہتے ہیں آپ 5 سلواتیں پڑھ دیجیے گا، بس یہی اجرت ہے اس کام کی. تو چاہے آپ سلوات ہی کو اجرت قرار دیں، لیکن بالآخر اس کا مطلب ہے یہ فری نہیں ہے. درست. اب یہاں پر قیمت کی بات آئی ہے، یہ جنت کی قیمت آپ کا روزہ ہے. جب قیمت کی بات ہے تو یہ پھر بغیر قیمت کے آپ کو نہیں ملے گا، اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی. ہاں قیمت ادا کریں گی تو یقیناً پھر آپ جنت کی مستحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قیمت تو ادا کر دیں مگر پروردگار عالم آگے سے ڈلیوری نہ دے چیز کی آپ کو. درست. اچھا، اس کے اندر شروع میں اگر آپ دیکھیں گی تو روزے ہی کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، کچھ احادیث بیان کی ہیں، لیکن میں اس کو چھوڑتے ہوئے کہ اگر وقت بچا تو میں بعد میں اس کی طرف جاؤں گا، اس کو چھوڑتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں تھوڑا اور آگے جائیں تو ماہ شعبان کے مخصوص اعمال، اس میں ایک روایت انہوں نے دی ہے، طولانی روایت ہے، بقول ان کے یہ خلاصہ کر کے یہ بیان کر رہے ہیں یہاں پر. یہ خلاصہ اس کا یہ ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن ان کے بیان سے ایسا لگتا ہے کہ یہ روایت اس سے بھی زیادہ طولانی ہے اور تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں. اور یہ روایت فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں تھوڑا پیچھے سے اس کا سٹارٹ لیتا ہوں، اس روایت سے پہلے کہ
حالانکہ یہ پہلی تاریخ کے اعمال بیان کر رہے ہیں کہ پہلی تاریخ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جو شخص پہلی تاریخ کو روزہ رکھے اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے. یعنی یہ قیمت ہے اس جنت کی. جو میں نے قیمت کی بات کی وہ شاید اسی روایت یا اس جیسی اور دوسری روایتوں کا ایک مفہوم تھا کہ اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے. اور سید ابن طاؤس نے بہت زیادہ ثواب نقل کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے واسطے کہ جو شعبان کے ابتدائی 3 دن کے روزے رکھے، اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب نقل ہوا ہے. اور پھر نمازیں وغیرہ ان سب کو میں چھوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایک حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ جناب محدث نوری نے اس حدیث کا ترجمہ اپنی ایک کتاب کلمہ طیبہ کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے آغا محدث نوری کی، اس کے آخر میں انہوں نے اس کو ایڈ کیا ہے. اور وہ حدیث طولانی ہے، اس مقام پر اس کی گنجائش نہیں ہے، درست؟ لہٰذا میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. یہ عباس قمی فرما رہے ہیں کہ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. اس حدیث کا ماحصل یہ ہے، یہ حدیث امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ہے. خوب فرماتے ہیں کہ مولا جو ہے شعبان کی پہلی تاریخ کو ایک گروہ کے قریب سے گزر رہے تھے. اچھا، آپ کو معاشرے میں ہمارے ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جن کے پاس ڈھنگ کی بات کرنے کو کوئی نہیں ہوتی، اوٹ پٹانگ باتوں میں بہت وقت لگاتے ہیں. تو یہ گروہ جس کے پاس سے مولا گزرے، انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ قدر اور اس کے مثل امور میں بحث کر رہے تھے. یہی قضاء و قدر. اب یہ قضاء و قدر کا مسئلہ اتنا سخت و دقیق مسئلہ ہے اور اتنا گمبھیر قسم کا مسئلہ ہے کہ روایتوں میں نفی آئی ہے اور منع کیا کہ آپ اس کے اوپر زیادہ غور و فکر نہ کریں، اس لیے کہ زیادہ قضاء و قدر پہ غور کریں گی تو عین ممکن ہے کہ ایک مسلمان داخل ہو قضاء و قدر کے دریا میں. بحر عمیق سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جب اس دریا سے غوطہ لگا کے نکلے تو کافر باہر نکلے. اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے اور اتنا سخت مسئلہ ہے کہ انسان قضاء و قدر کے چیپٹر میں کودے اس کے اندر. لہذا انہوں نے دیکھا مولا نے کہ یہ بیٹھے ہوئی قضاء و قدر ٹائپ کی چیزوں کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں، ان کی آوازیں بلند ہو گئی، جھگڑا شدت اختیار کر گیا. امام کھڑے ہوئے سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا اور امام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور خواہش کی امام سے کہ ان کے پاس بیٹھیں. آپ نے کوئی توجہ نہ کی اور فرمایا کہ اے وہ گروہ جو اس چیز کے، آپ غور کیجئے امام کیا جملے کہہ رہے ہیں، کہ اے وہ گروہ جو اس چیز کے بارے میں بحث کر رہا ہے جو نفع نہیں پہنچاتی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ خداوند عالم کے ایسے بندے بھی ہیں جن کو خوف نے خاموش کر دیا ہے. یعنی اب یہ کچھ بندگان خدا کی خصوصیات یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ جو قیامت اور خدا کے خوف سے گونگے ہو گئے، یعنی ان کی زبان نہیں چلتی ہے، اس لیے کہ ان کا ذہن ہر وقت خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ خوف الہی میں اور خوف نار سے کہ کہیں کوئی ایسا جملہ میرے منہ سے نہ نکل جائے کہ جس کا کوئی جو لا یعنی جملہ ہو، جو لغو جملہ ہو، یا حتیٰ بعض اوقات کہ جو کسی کو اذیت پہنچانے والا یا حرام کلام ہو. لہذا وہ اسی خوف سے، پروردگار عالم کے اس خوف نے ان کی زبانوں کو بند کر دیا ہے. خداوند عالم کے ایسے بندے بھی ہیں کہ خوف نے خاموش کر دیا ہے بغیر اس کے کہ وہ عاجز ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، کوئی ان کی زبان کے اوپر کوئی فالج ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی زبان نہیں چلتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. صرف خوف کی وجہ سے وہ خاموش ہیں. بلکہ یہ لوگ جب عظمت خدا کو دل میں سوچتے ہیں، امام علیہ السلام ان کی خاموشی کی وجہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب یہ عظمت خدا کو اپنے دل میں سوچتے ہیں تو ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور مبہوت ہو جاتے ہیں. عزت و جلالت، یعنی عزت و جلالت پروردگار عالم کو سوچتے ہوئے، یعنی خدا کی عزت و عظمت و جلالت کے مقابل میں ان کی عقلیں، ان کے دل، یہ کوئی چیز کام نہیں کرتا.
پھر جب وہ آپے میں آ جاتے ہیں، یعنی جب وہ تھوڑا ہوش میں آتے ہیں تو خدا کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور پاکیزہ کردار کو شمار کرتے ہیں، یعنی اچھی صفات کو گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں، تو اپنے نفس کو ظالموں میں سے سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ کیا ہے، جہاں کوئی اچھی باتیں سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی بارے میں کی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں نا مانی مائے ہور کی ہوں ہے، کہتے ہیں چپ کر جاؤ، لوگوں کا خیال میرے بارے میں نہیں ہے۔ درست؟ جب کسی نیک صفات، انسان کی نیک صفات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے کمالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ بس یہ فرق ہوتا ہے کہ ہم جذبات میں آ کے بول نہیں دیتے، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ بولنے کے بھائی ہماری توصیف نہ کریں آپ تو۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب یہ صفات کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو ظالم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تقوی الہی، پرہیزگاری، خوف خدا اور جتنی بھی نیک صفات اور اچھی صفات ہیں، یہ اپنے آپ کو اس میں کوتاہی کرنے والا سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوتاہی کی ان صفات کو حاصل کرنے میں، نہ یہ کہ اپنے آپ کو ہمیشہ پورا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ لوگ غلطی اور کوتاہی سے منزہ ہیں۔ یعنی اب وہی والی بات ہے، مثلا آپ دعائے کمیل کو اٹھا کے دیکھیں، آپ امام سجاد کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں، آپ دعائے عرفہ امام حسین کی اٹھا کے دیکھیں، وہ جملے ہیں کہ جو میں نے عرض کیا نا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کی عظمت کے مقابل میں، اچھا یہ ایک توجیہ بھی کرتے ہیں علماء، مثلا فرض کریں، اب ایک طرف سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی امام معصوم ہوتا ہے، درست، امام معصوم ہوتا ہے، معصوم کا مطلب کیا ہے؟ گناہ نہیں کرتا، نہ بھولے سے، اصلا خیال گناہ بھی اس کے دل میں نہیں آتا۔ جو اتنا پاک و پاکیزہ ہو، جس کے دل میں خیال گناہ بھی نہ آئے، تو ایسے شخص کا کلام ہو سکتی ہے دعائے کمیل؟ یعنی ایسے شخص کے ساتھ سازگار ہے یہ دعائے کمیل کہ ایک طرف سے آپ کہیں کہ جی آپ کا امام تو ایسا ہے، پھر اس کے اندر اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم تحبس الدعاء، پتہ نہیں کیا 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 کیا، جن کو میں نے خلوت میں انجام دیا ہو، جن کو میں نے ظاہر علی الاعلان انجام دیا ہو، وہ میرے گناہ کے جن کے اوپر تو نے ملائک فرشتوں کو موکل کیا ہے اور ان کے علاوہ تو خود بھی ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ خوب یہ کون سے گناہ ہیں جن کی فریاد امیر المومنین جیسی ہستی جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کر رہی ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعا بھی حضرت خضر کی دعا ہے، بالآخر حضرت خضر بھی ایک قول کے مطابق نبی تھے، تو یہ کون سے گناہ ایسے کر دیے حضرت خضر نے یا امیر المومنین نے کہ جن کو گڑ گڑا رہا ہے پروردگار عالم کے سامنے؟ یا دعائے عرفہ، اوہ عجیب دعا ہے واقعاً، یعنی واقعاً انسان کی عقلیں دنگ رہ جائیں اس دعا کو پڑھ کے کہ کیا معارف کے دریا بہائے ہیں میرے مولا نے اس دعا میں، خدا کا کیسا تعارف کروایا ہے، اپنا کیسا تعارف کرایا، یعنی انسان کا، خدا ورسز انسان، خدا کیا ہے، انسان کیا ہے، خدا کیا ہے، بندہ کیا ہے۔ اصلا واقعاً کمال ہے وہ دعا، یعنی ان دعاؤں کے مجموعے میں معرکۃ العرا دعا ہے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی۔ مگر یہ امام حسین مگر کیا معصوم امام نہیں ہے؟ یہ جو اتنا کچھ امام حسین نے اس دعا میں بیان کیا، ان کی عصمت کے ساتھ سازگار ہے یہ۔ تو علماء ایک توجہ یہی کرتے ہیں جو اس کلام میں امیر المومنین کے موجود ہے کہ دیکھیے، مثلا میں ایک مثال دوں آپ کو، آپ نے کسی بہت، فرض کریں اعلیٰ آغائے سیستانی، آغائے خامنائی، آغائے خوئی، آغائے خمینی، اعلیٰ ایکس وائی زیڈ، کوئی آپ کے شہر کراچی میں، آپ کے انچولی میں آ گیا، آپ کے علاقے میں آ گیا، آپ جہاں کی بھی ہیں، اب آپ گئے ان کے پاس کہ جی دعوت، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر تشریف لے کر آئیں، کھانا کل دوپہر کا ہم ساتھ کھائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کل ساتھ کھائیں گے، مومن کی دعوت ہی قبول کر لی۔ اب آپ فرض کریں آغائے ایکس وائی زیڈ، جس کو بھی آپ تصور کر لیں، آپ کی اپنی خواہش کیا ہوگی کہ سفرہ کیسا ہو؟ بس مرچوں والا نہ ہو، باقی بتائیے گا، کیونکہ یہ جن کے نام لیے ان میں سے کوئی بھی مرچیں نہیں کھاتا ہے۔ کیسا ہوگا سفرہ؟ آپ کی کوشش ہوگی کہ جو کچھ جمع کر سکیں آپ کر ڈالیں، جتنا لا سکتی ہیں، یعنی جو آپ کی وسعت میں ہوگا۔ چاہتا بعض اوقات تو لوگ وسعت سے بھی بڑھ کر قرضے لے کر جو ہے دعوتیں ارینج کر ڈالتے ہیں۔ تو جو آپ کی وسعت ہوگی، آپ کی کوشش ہوگی کہ وہ سفرے پر موجود ہو، درست؟
خوب آ گئے, کھا بھی لیا پیٹ بھر کے, انہوں نے پھیکا کھانا تھا اس لیے کھا لیا انہوں نے, اور اب جانے لگے. تو عام طور پر جاتے وقت جو میزبان ہوتا ہے کیا جملہ کہتا ہے؟ نہیں بھائی, ایک ہی دفعہ آنا تھا, بار بار تھوڑی ہے, مذاق تھوڑی ہے کوئی. کیا کہتا ہے؟ شکریہ کے اس شکریہ کے کلمات میں ایک جملہ اور کہتا ہے, وہ تو دعائیں وغیرہ تو کر کے ہی اٹھے ہوں گے نا وہ سفرے سے یار. عام طور پر ایک جملہ کہتا ہے, لگتا ہے آپ لوگوں نے کبھی کسی کی دعوت نہیں کی. اب آپ کریں تو میں سکھاؤں آپ کو. عام طور پہ وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ آقا بالآخر آپ کی شایان شان تو نہیں تھا, آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے جو بھی ٹوٹا پھوٹا روکھا سوکھا تھا آپ نے قبول کر لیا, لیکن بالآخر ہم آپ کی شایان شان, آپ کی کوئی پذیرائی نہیں کر سکے. جبکہ آپ نے اپنے آپ کو جس کو کہ الٹا کر دیا اس پذیرائی میں, وہ مگر اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ آپ کی شان کے مطابق بہرحال نہیں تھی. درست سمجھیں, یہی جملے امیر المومنین خدا کو کہہ رہے ہیں. ہم امیر المومنین کو اپنے ساتھ مقایسہ نہ کریں, ہم کیا اور امیر المومنین کہاں. درست, امیر المومنین اصلاً عالم امکان کا تاج ہیں, لیکن عالم امکان کا تاج ہونے کے باوجود اس پروردگار عالم کی نسبت, دیکھیں اب ایک فلسفی بحث ہے, میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا, لیکن تھوڑی سی کوشش کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو محسوس کر سکیں, تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو توجیہات کرتے ہیں یہ تعلیمات کے لیے امام نے دیے. خوب بعض اوقات اماموں نے ایسی دعائیں ایسی جگہ پہ مانگی کوئی اور ہے ہی نہیں, اکیلے بیٹھ کے دعائیں مانگی, تو کس کو تعلیم, فرشتوں کو تعلیم کر رہے ہیں, کس کو تعلیم کر رہے ہیں. یہ توجیہات ہر دعا میں نہیں چلتی ہے, تو آپ کے بہرحال آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر یہ کیا ہے. اس لیے تھوڑا سا آپ توجہ کیجیے گا. بھائی ان کے وقت تو توجہ والا نہیں ہے اتنا, 3:30 4 بجے ویسے ہی نیند آ رہی ہوتی ہے, مجھے بھی آ رہی ہے, فکر نہ کریں, لیکن بہرحال کوشش کریں جس طرح میں جاگ رہا ہوں آپ بھی جاگیں مجبوری میں. عرض خدمت یہ ہے کہ ایک بحث کرتے ہیں علم کلام میں, شاید یہ لفظ تو آپ نے سنے ہوں گے, آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کلام کی بھی کلاسیں شاید لی ہوئی ہیں یہاں پر. علم کلام پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ کسی نے بھی نہیں پڑھا ہوا علم کلام والا؟ کوئی بھی یہاں پہ بیچ نہیں ہے, تعجب کی بات ہے یہاں پر. خیر, ایک بحث آتی ہے, 2 لفظ آپ نے شاید سنے ہوں گے ابھی, تو جو ایک لفظ میں نے استعمال کیا نا, عالم امکان کا تاج. امکان یعنی ممکن الوجود, اور ایک اس کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے واجب الوجود, جو خدا کی ذات کو کہا جاتا ہے. خدا کی ذات واجب الوجود ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ما دون اللہ سب کے سب ممکن الوجود ہیں. میں ایک جملے میں اگر دونوں کی تعریف کرنا چاہوں تو یوں سمجھ لیں کہ واجب الوجود یعنی ایسی ہستی کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص, کوئی کمی ہے ہی نہیں, جس کے اندر کمال ہی کمال ہے. اور ممکن الوجود یعنی ایسی ہستی کہ جس میں بہرحال نقص ہے. اب ایک طرف ایک ناقص اور ایک طرف ایک کامل. اب نقص کے بھی مراتب ہیں نا, ایک نقص وہ ہے جو مجھ میں اور آپ میں ہے, اور ایک نقص وہ ہوگا جو خدا کی نسبت امیر المومنین میں ہے, ایک نقص وہ ہوگا جو خدا کی نسبت ختمی مرتبت میں ہے. بالآخر ختمی مرتبت خدا تو نہیں ہے نا, واجب الوجود تو نہیں ہے. روایتیں ہیں کہ پروردگار عالم نے اول ما خلق اللہ نوری, پہلی چیز جس کو خدا نے خلق کیا وہ میرا نور تھا. یعنی میرا نہیں, پیغمبر کا, پیغمبر کہہ رہے ہیں, میرا نور تھا. درست, خوب. اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق تھے, رسول خدا مخلوق تھے نا. خلق ہوا کا مطلب یہ ہے کہ نہیں تھے اور وجود میں آئے. درست, نہیں تھے اور وجود میں آئے. بس یہ نہیں تھے اور وجود میں آئے, یہی ایک اس کے اندر نقص پیدا کر دیتا ہے. اب چاہے ہمارے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا اور ان کا, جس طرح ان کا اور خدا کا قیاس نہیں کیا جا سکتا, اسی طریقے سے ہم اور امیر المومنین ہیں. یوں سمجھ لیں کہ خدا درمیان میں امیر المومنین اور نیچے ہم. ہمارے لیے عرش ہیں امیر المومنین, اور واجب کے لیے فرش ہیں امیر المومنین. درست, یہ ایک درمیان کا ایک مرحلہ ہے. تو جب یہ اپنے آپ کو اس خدا کی نسبت دیکھتے ہیں تو وہ کمال ہے مطلق, اور ان کے اندر بہرحال اس کی نسبت
میں بار بار یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بالآخر پتہ نہیں نافہم لوگ ہوتے ہیں بہت سارے معاشرے میں، باتیں ادھر ادھر کی چھوڑ کے بیچ کے جملے پکڑتے ہیں، اس کی نسبت ان کے اندر نقص موجود ہے، نہ ہماری نسبت تو کمال ہی کمال ہے ان میں. یعنی اس کائنات میں ختمی مرتبت امیر المومنین اور آئمہ اور جناب سیدہ اور یہ جو اہل بیت کے گھرانے کے افراد ہیں، اس کائنات میں ان سے زیادہ باکمال کوئی وجود نہیں ہے. درست؟ لہذا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کی نسبت، ہماری نسبت یعنی جس طرح ان کی نسبت خدا کمال مطلق ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ ہماری نسبت یہ کمال مطلق ہے. لیکن بالآخر خدا کی نسبت جب یہ دیکھتے ہیں، اس باعظمت ذات کو مد نظر رکھتے ہیں، تو اپنے اندر کمی پاتے ہیں، اپنے اندر نقص پاتے ہیں، اپنی عبادتوں کو اس قابل نہیں سمجھتے. جس طرح آپ اپنے سفرے پہ موجود کھانوں کو اس قابل نہیں سمجھ رہے کہ ان آغا کی شایان شان ہو، وہ کمال تر اپنے کل ایمان ہونے کے باوجود اپنی ان عبادتوں کو اس لیول کا نہیں سمجھتے کہ جو خدا کی باعظمت ذات کے مقابل میں پیش کی جا سکیں. لہذا اس کمی کا احساس کرتے ہوئے یہ گریہ کرتے ہیں، اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے یہ یعنی دیکھیں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، شاید میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا ہے. ایک مقولہ ہے، بہت مشہور مقولہ ہے کہ حسنۃ الابرار سیئات المقربین. حسنۃ الابرار سیئات المقربین. حسنہ یعنی نیکیاں، ابرار یعنی نیک لوگ، ابرار یعنی نیک لوگ، سیئات یعنی گناہ، مقربین یعنی جو مقام قرب تک پہنچے ہوئے افراد ہیں وہ. اب اس کا ترجمہ، چاروں لفظوں کا میں نے ترجمہ بتا دیا، اب اس عبارت کا ترجمہ. حسنۃ الابرار جو عام نیک لوگوں کی نسبت نیکیاں شمار ہوتی ہیں، وہ سیئۃ المقربین، وہ مقرب اگر اس کو انجام دے تو اس کی نسبت وہی گناہ شمار ہوتا ہے. ممکن ہے میری نسبت وہ گناہ شمار نہ ہو، لیکن اگر وہی کام امیر المومنین انجام دے ان کی نسبت وہ گناہ بن جائے گا. ممکن ہے میری نسبت ایک چیز گناہ نہ ہو، اگر اسی کام کو مثلا آغا بہجت انجام دے ان کی نسبت وہ گناہ شمار ہوگا. مراتب ہیں، مرتبے ہیں. لہذا عین ممکن ہے آپ کا یا تو یہ تو نیک کام ہے، اس میں کون سی ایسی قباحت ہے، مگر یہ نیک کام آپ کے لیے نیک ہے. یہی نیک کام اگر اسی لیول پر آگئے بہجت انجام دیں تو یہ نیک کام نہیں، انہوں نے کوتاہی کی. اب سیئہ سے مراد ضروری نہیں کہ گناہ وہ حرام والا گناہ، اس گناہ یعنی سیئہ یعنی نیکی نہیں ہے، برائی ہے، یعنی ممکن ہے اس کے لیول کے مطابق آپ نے کام کو انجام نہ دیا ہو. بس یہی صورتحال اس جگہ پر بھی ہے کہ امیر المومنین بھائی ان کے نماز وہ نماز ہے امیر المومنین کی کہ اگر پیر سے تیر نکال دیا جائے تو پتہ نہ چلے. بھائی ان کے ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ہے. مگر ان تمام چیزوں کے باوجود جب یہ اس ضربت کو، جب یہ اس عبادت کو، جب یہ اس نماز کو خدا کی بارگاہ کے سامنے لے کر آتے ہیں تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ جو حق کی عبادت تھا میں نے حق کی عبادت انجام نہیں دیا. تو کیا آنسو نہیں نکلیں گے؟ ہم اور آپ تو نہیں ہے کہ ڈھیٹ بن جائیں. یہ امیر المومنین ہیں، قطعاً آنسو نکلیں گے، قطعاً آنسو نکلیں گے کہ میں ویسی عبادت انجام نہیں دے سکا جیسی خدا مجھ سے چاہتا تھا، جو حق کی عبادت تھا. تو ایک توجیہ جو علماء کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، اور یہی جملہ یہاں پر ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو غلطی کرنے والے ہوں، یہ غلطیوں سے منزہ اور پاکیزہ لوگ ہیں. لیکن اس باعظمت خدا کو جب اس کی عظمت کو سوچتے ہیں، اس کی عظمت کو تصور کرتے ہیں، اس کی مقام و مرتبت کو تصور کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ظالموں میں سے شمار کرتے ہیں. وہ حضرت آدم کی دعا ہے نا، ربنا ان لم تغفر لنا ولا ترحمنا لنکونن من الظالمین. تو یہ اپنے آپ کو ظالموں میں سے شمار کرتے ہیں. یہ لوگ راضی نہیں ہوتے کہ خدا کے لیے تھوڑے کردار پر، یعنی خدا کے لیے تھوڑا انجام دے دیں، کردار تھوڑا سا اچھا ہو جائے، یعنی کمی کے اوپر یہ لوگ راضی نہیں ہوتے خدا کے مقابل میں. اور زیادہ عمل کو بھی زیادہ نہیں سمجھتے، یہ ان کی خصوصیات ہیں. اور برابر اعمال میں مشغول ہیں،
یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی دیکھو گے عبادت میں کھڑے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، امید و اضطراب کے عالم میں۔ پس تم لوگ جو تازہ وارد ہوئے ہو، ان لوگوں میں سے کہاں ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جو سب سے زیادہ عقل مند ہے وہ ان کے زیادہ خاموش رہنے والوں کے برابر ہے۔ اے تازہ واردو، آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے۔ خداوند عالم نے اس مہینے کا نام شعبان رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے شعبان؟ اس لیے رکھا ہے کہ اس میں تمام نیکیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، منتشر کیا جا رہا ہے۔ خداوند عالم نے اس ماہ میں تمام نیکیوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اور بہت سستی قیمت، دیکھیں پھر قیمت کی بات آ رہی ہے، بہت سستی قیمت اور معمولی کاموں کے ذریعے اپنے کرم اور نیکیوں کو ظاہر کیا ہے۔ لہذا اسے خرید لو، اور جب شیطان نے اپنے شر کے اقسام اور بلاؤں کو تمہارے سامنے ظاہر کیا تو تم نے ہمیشہ گمراہی اور سرکشی میں کوشش کی اور ابلیس کے شر کی طرف متوجہ ہوئے اور ان نیکیوں سے باز رہے جن کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہم نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان اور ابلیس اور ان کے پھیلائے ہوئے وسوسوں کی وجہ سے ہم ان نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو ایک چانس ملا، دیکھیں یہ خدا کا کام چانس دے، میں نے پہلے بھی عرض کیا نا، خدا چانس دیتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے، اویل کرنا آپ کا کام ہے۔ کریں گی فائدہ اٹھائیں گی، نہیں کریں گی تو نقصان اپنا ہوگا آپ کا۔ پھر ایسا موقع کب ملے گا؟ یا قسمت یا نصیب، بچے جو اگلے برس تو شاید مل جائے، اور نہ بچے تو ختم، دیگر چانس آیا ہاتھ سے کھو دیا ہم نے۔ لہذا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اے تازہ وارد لوگو، شیطان نے بھی اپنے ہیلے سمجھے پھیلائے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو نارملی شیطان کی طرف ہی جاتے ہیں، نیکیوں کو کھو دیتے ہیں۔ امیر المومنین متوجہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اور یہ شعبان کی پہلی تاریخ ہے، اس کے خیرات کے شعبوں میں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، والدین، اعزہ اور ہمسایوں سے نیکی کرنا، آپس میں مصالحت رکھنا، فقراء و مساکین کو صدقہ دینا۔ تم خود کو ایسی چیزوں کی تکلیف دیتے ہو جو تم سے اٹھائی گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جس میں وہ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، یعنی قضاء و قدر۔ عرض کیا نا کہ روایتوں نے سختی سے منع کیا کہ نہ پڑھو ان بحثوں میں۔ تو جن چیزوں کی تکلیف تم سے اٹھا لی گئی ہے، تم اپنے آپ کو ان میں تو مشغول کیے ہوئے ہو، اور جن چیزوں کو کرنے کو کہا جا رہا ہے تمہیں، ان سے غافل بیٹھے ہو، شیطان نے ان سے تمہیں دور رکھا ہوا ہے۔ اور وہ چیزیں کہ جس کے بارے میں تم بحث کر رہے ہو، اور راز حالانکہ وہ پھر کچھ اسی حوالے سے کچھ مولا نے باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم اگر واقف ہو جاؤ اس چیز سے جو خدا نے اپنے مطیع بندوں کے لیے اس دن مہیا کی ہے، یعنی پہلی شعبان کے دن، البتہ ہم قضاءً یہ روایت پڑھ رہے ہیں، اداءً تو نہیں ہو سکتی، درست؟ تو تم اس چیز سے باز رہو گے جس میں تم وارد ہوئے ہو، یعنی تم اپنا پھر وقت ضائع نہیں کرو گے، بلکہ ان چیزوں میں پڑھو گے جس کی وجہ سے تم پروردگار عالم کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر ایک انہوں نے فرماتے ہیں کہ ایک تشبیہ دی ہے یہاں پر پھر امیر المومنین نے، تم اس چیز سے اور شروع کرو گے جس کا تمہیں حکم دیا ہے، یعنی ان چیزوں سے باز رہو گے اور ان کاموں میں مبتلا ہو جاؤ گے اور ان کاموں کو انجام دو گے جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ ان لوگوں نے سوال کیا کہ خدا نے اطاعت کرنے والوں کے لیے کیا مہیا کیا ہے، وہ کیا اجر و ثواب ہے گویا؟ تو حضرت نے اس لشکر کا قصہ بیان کیا جس کو کفار سے جہاد کے لیے بھیجا تھا، اور دشمنوں نے رات میں شبخون لگایا جبکہ رات بے حد تاریک تھی اور مسلمان سو رہے تھے، اور ان میں سے بیدار، یعنی کوئی ان میں سے بیدار نہ تھا سوائے چند لوگوں کے، زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، قتادہ بن نعمان اور قیس بن عاصم منقری۔ یہ 4 افراد جاگ رہے تھے، اور ان میں سے ہر ایک
گوشے میں نماز و قرآن میں مشغول تھا۔ ادھر دشمنوں نے مسلمانوں پر تیر بارانی کر دی۔ چونکہ وہ تاریکی کی وجہ سے مسلمانوں کے لشکر کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ ڈرتے یعنی ان کی تعداد کا نہیں اندازہ ہو رہا تھا، نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کیسا اسلحہ ہے وغیرہ، تاکہ وہ ان سے ڈرتے، کیونکہ دیکھ نہیں رہے تھے اس لیے ڈر بھی نہیں رہے تھے۔ قریب تھا کہ مسلمان ہلاک ہو جاتے کہ اتنے میں ان چند افراد، یہ جو 4 کا نام آیا، ان کے دہن سے نور ساطع ہوا جس نے مسلمانوں کے لشکر کو ظاہر کر دیا، اور یہ ان کی دلیری اور قوت کا سبب بنا، اور مسلمان لشکر تلوار کھینچ کر حملہ آور ہوا اور دشمنوں کو قتل کیا اور اسیر کیا۔ اور جب واپس ہو کر رسول خدا سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نور ان تمہارے بھائیوں کا نور تھا، ان بھائیوں کے اعمال کا، کہ جو پہلی تاریخ شعبان کی کو عمل انجام دے رہے تھے، یہ ان کا نور تھا۔ اس کے بعد آن حضرت نے شعبان کے اعمال کے حوالے سے بیان فرمایا، کہا کہ جب شعبان کی پہلی تاریخ آتی ہے تو ابلیس اپنے لشکر کو زمین کے اطراف میں پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بعض انسانوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرو خدا کی طرف سے، اور یعنی انسانوں کو خدا سے دور کرنے کی کوشش کرو، اور خدا ملائکہ کو زمین کے اطراف و آفاق میں پھیلا دیتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں پر نگاہ رکھو اور ان کی ہدایت کرو، تم میں سے ہر ایک نیک بخت ہوگا مگر وہ جو سرکشی کرے اور حد سے تجاوز کرے۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے جو ہے 2 درختوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے خدا کے بندو، ماہ شعبان کی پہلی کا دن آتا ہے تو پروردگار عالم حکم دیتا ہے کہ جنت کے دروازے کھل جائیں، اور طوبہ کو حکم دیتا ہے، طوبہ وہ درخت ہے جو جنت کا درخت ہے، طوبہ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی شاخوں کو اس دنیا میں کے نزدیک کر دے۔ اس وقت اللہ کی جانب سے منادی ندا کرتا ہے کہ اے خدا کے بندو، درخت طوبہ کی شاخیں ہیں، اس سے ملحق ہو جاؤ، وہ تمہیں بہشت کی جانب بلند کرے گا۔ درخت لٹکا دیا خدا نے، شاخیں لٹکی ہوئی ہیں، اب ان کو پکڑنا ہمارا کام ہے، ہم پکڑیں گے۔ جب یہ درخت اوپر ہوگا، بلند ہوگا، تو خود بخود آپ جنت کی طرف بلند ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف سے یہ زقوم کی شاخیں ہیں، زقوم سمجھے جہنم کا ایک درخت ہے، اور اس سے ڈرو کہ وہ تمہیں دوزخ کی جانب نہ لے جا سکے۔ رسول خدا نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھ کو حق کے ساتھ رسالت پر مبعوث کیا، جو شخص اس روز کسی نیکی کو اپنا لے وہ طوبہ کی شاخوں سے لٹک گیا۔ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی نیک کام انجام دے تو یہ نیک کام انجام دینا گویا ایسا ہے کہ آپ نے اس درخت کی شاخ کو پکڑ لیا اور وہ اس جنت کی طرف لے جائے گا۔ اور جو شخص آج کے دن کسی برائی پر عمل پیرا ہوگا، اس نے اپنے آپ کو زقوم کے ساتھ لپٹا لیا اور لٹکا لیا، تو وہ اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اب یہاں سے جو خود اس روایت کا حصہ ہے، اس میں کچھ کاموں کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا کہ کون سے کام ہیں کہ جو آپ کو، جو ادھر کا نا، ابھی تو ایک عمومی بات کی نا کہ جو بھی کوئی نیک کام کرے گا، اب وہ کون کون سے نیک کام ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم انجام دیں تو نتیجتاً ہم نے گویا اس طوبہ کو پکڑ لیا، اور وہ کون سے برے کام ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم انجام دیں تو گویا ہم نے زقوم کو پکڑ لیا۔ اب وہ کچھ اس کے افراد اور مصادیق پیغمبر جو ہے وہ بیان کرنا ہے شروع کر رہے ہیں اس خطبے میں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دن خدا کے لیے مستحبی نماز پڑھے وہ اس طوبہ کے درخت سے لٹک گیا۔ بس مستحب نمازیں انسان کو اس درخت طوبہ کے ساتھ ملحق کرتی ہیں کہ جو آپ کو جنت میں لے کے جانے والا، یہ ایک چیز۔ اور جو شخص اس روز روزہ رکھے وہ بھی اس درخت سے لٹک گیا۔ مستحب نمازوں کے بعد روزہ 2۔ اور جو شخص زن و شوہر کے درمیان صلح کرائے، یا باپ بیٹے یا عزیزوں میں یا پڑوس کے مرد و زن میں یا اجنبی مرد و زن میں صلح کروائے تو وہ بھی اس درخت سے لٹک گیا۔ حالانکہ سب کو ایک ہی ہم گنتے ہیں کہ جھگڑوں کو اور اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرے لوگوں کے درمیان اور ان کی آپس میں مصالحت کروائے، تو یہ بھی گویا طوبہ سے لٹک گیا۔ یہ ہو گئی 3 چیزیں۔ اور جو شخص اس کی پریشانی میں کمی کر دے، یعنی کسی
مومن کی پریشانی کو کم کرے گا، جس سے اچھا کون سے مومن کی پریشانی کو کم کرے؟ جس سے یہ طلبگار ہو، یعنی جس کو اس نے قرضہ دیا ہو، وہ پریشان ہے کہ آپ کا قرضہ کیسے ادا کرے، تو جو اس کی اس پریشانی کو کم کرے گا، حالانکہ چاہے مہلت دے کر، چاہے معاف کر کے، چاہے اس کو وقت دے کر، جو بھی آپ اس کو فوری ٹینشن سے ریلیز دے گا، تو فرماتے ہیں کہ گویا وہ بھی اس درخت کے ساتھ لٹک گیا۔ یہ ہو گئے 4۔ جو شخص اپنے حساب میں غور کرے تو دیکھے پرانے قرضے کو جس کا طلبگار اس سے مایوس ہو گیا ہو اسے ادا کر دے، تو وہ بھی شخص درخت سے لٹک گیا۔ آپ دیکھیں آپ نے خود کس سے قرضے لیے ہوئے اور نہیں دیے ابھی تک، اس پہ غور کریں۔ وہ پرانے قرضے کے جو آپ نے ادا کرنے ہیں اور ابھی تک ادا نہیں کیے اور ادا کر سکتی ہیں، تو ان قرضوں کو بھی ادا کریں اور ان قرضوں کو ادا کر کے سامنے والے کو خوش کریں، تو گویا آپ نے بھی اس درخت توبہ کو پکڑ لیا۔ یہ ہو گئی 5۔ اور جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے وہ بھی اس درخت کے ساتھ لپٹ گیا۔ 6۔ جو شخص کسی بے وقوف کو مومن کی آبرو سے باز رکھے۔ اب یہاں پہ بے وقوف سے مراد ضروری نہیں کہ کوئی بالکل ہی پاگل اور کریک قسم کا آدمی ہو، مراد یہ کہ جو بالآخر مومن کی عزت کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کو تعبیر کیا گیا بے وقوف سے، تو وہ بھی گویا اس درخت، یعنی اگر آپ کسی مومن کا تحفظ کریں بے عزت ہونے سے، تو وہ بھی اس درخت کے ساتھ لپٹ گیا۔ اور جو شخص قرآن اور اس کا کچھ حصہ پڑھے، پورا قرآن یا کچھ حصہ، تو وہ بھی اس درخت کے ساتھ لپٹ گیا۔ جو شخص اللہ کو یاد کرے، ذکر خدا، وہ بھی اس درخت کے ساتھ لپٹ گیا۔ اور جو شخص اللہ کو یاد کرے اور اس کی نعمتوں کو شمار کرے اور شکر کرے، وہ بھی اس درخت کے ساتھ لٹک گیا۔ اور جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے وہ بھی اس درخت کے ساتھ لٹک گیا۔ جو شخص ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نیکی کرے، ماں باپ ہیں تو دونوں، ماں باپ دونوں نہیں ہیں، ماں ہے صرف باپ ہے تو کسی ایک کے ساتھ، خلاصہ والدین کے حق میں نیکی کرے، تو یہ بھی اسی درخت کے ساتھ لٹک گیا۔ جو شخص اور جس شخص نے کسی کو غضبناک کیا ہو اور آج اس کو راضی کر لے، کسی کو ناراض کیا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، آج اس سے حلالیت طلب کرے، اس کو خوش کر دے، اس کو راضی کر لے، تو وہ بھی اس درخت کے ساتھ لٹک گیا۔ جو شخص جنازے کی تشییع کرے وہ بھی اس درخت کے ساتھ لٹک گیا۔ جو کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے وہ بھی اس درخت کے ساتھ لٹک گیا۔ جو آج کے دن کسی کار خیر کو انجام دے وہ بھی اس درخت کے ساتھ لٹک گیا۔ پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ مجھ کو رسالت کے لیے مبعوث کیا، جو شخص شر کی کسی قسم اور گناہ کو آج کے روز بجا لایا وہ زقوم کے ساتھ، اب دوسری طرف والے افراد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو زقوم کے ساتھ لٹکیں گے وہ کون لوگ ہیں، اور وہ اسے جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی، یعنی قسم کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ جس شخص نے اس دن اپنی واجب نماز میں کوتاہی کی اور اس کو ضائع کیا وہ بھی زقوم کے ساتھ لٹک گیا۔ جس شخص کے پاس کوئی کمزور فقیر آیا، اچھا یہ بہت سارے لوگ بعض اوقات جب قرضہ دینے کی یا فقیروں اور غربا کی مدد کرنے کی بات آتی ہے تو بہت سے ان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں حالات کے اعتبار سے، اور خاص طور پہ کراچی اور پاکستان کے لوگوں کے اعتبار سے، درست؟ تو یہ شاید پیغمبر انہی لوگوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر کچھ انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس کوئی کمزور اور فقیر آئے اور وہ اس کی حالت کو جانتا ہو کہ یہ واقعاً فقیر ہے اور ضرورت مند ہے، اور اس کی حالت کے بدلنے پر بغیر ذاتی نقصان کے قادر ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہ اگر میں اس کی حالت بدلوں گا مجھے نقصان ہے۔ بعض اوقات میں نے کہا نا کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ پتہ ہے اس کو قرضہ دیں گے یہ واپس ہی نہیں کرے گا۔ بعض لوگ ماشاءاللہ معاشرے میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، شہرت ہوتی ہے ان کی اس چیز میں کہ یہ قرضہ اگر لیا تو بس گیا، یعنی ان کو قرضہ اس نیت سے دو کہ فاتحہ پڑھ کے دو، واپس نہیں آئے گا۔ یہ پیغمبر آپ کے نقصان پہ راضی نہیں ہے، لہذا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس کی حالت تبدیل کرنے پر اپنے آپ کو نقصان پہنچائے بغیر اگر تم قادر ہو، یعنی اگر فرض کرو اس نے، بعض اوقات ہوتا ہے کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے قرضے مانگتے ہیں، مثلا آپ سے کوئی ممکن ہے یہاں پہ کہ جی 100 روپیہ دے دو کرائے کے لیے نہیں ہے، مثلا آپ کو پتہ دیے تو آنے تو نہیں ہیں، اللہ یہ 100 روپیہ آج کے زمانے میں کوئی ایسی مقدار نہیں کہ آپ کہیں کہ جی آپ کا بہت نقصان ہو گیا کوئی،
تو یہ تو چل جائے گا، لیکن اگر کہیں واقعی نقصان بنتا ہو آپ کا تو اس کی بات نہیں کر رہے ہیں پیغمبر، بغیر نقصان کے آپ اس کی مدد کر سکتے ہوں اور دوسرا کوئی نیابت کرنے والا بھی نہ ہو، یعنی سمجھیں آپ ہی ہیں اور آپ ہی کا سہارا، لیکن اس نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی ان شرائط کے ساتھ اگر وہ اس کی مدد نہ کرے اور اس کو چھوڑ دیا اور ہاتھ نہیں تھاما اور وہ ہلاکت سے نہیں بچایا اس کو، تو یہ بھی زقوم کے ساتھ لٹک گیا۔ جس شخص سے کوئی بدکار انسان عذر کرے اور یہ اس کو اس کی برائی سے زیادہ سزا دے اور اس کے عذر کو قبول نہ کرے، تو یہ بھی زقوم سے لٹک گیا۔ جو شخص جدائی پیدا کرے شوہر اور بیوی میں، باپ اور اولاد کے درمیان، عزیزوں کے درمیان یا پڑوسیوں کے درمیان یا دوستوں کے درمیان یا دو بہنوں کے درمیان، وہ بھی لٹک گیا زقوم کے ساتھ۔ جو شخص کسی تنگ دست پر حالت کو جانتے ہوئے سختی کرے اور اس کے مصائب پر غصے کا اضافہ کرے، یعنی اس کو زیادہ پریشان کرے، اور وہ بھی شاخ سے لٹک گیا زقوم کی شاخ سے۔ اور جس شخص پر قرضہ ہو وہ اس کا انکار کر دے اور زیادتی کرے، دے سکتا ہو مگر نہ دے، وہ بھی لٹک گیا۔ اور جو شخص کسی یتیم پر ظلم کرے اور تکلیف دے اور اس کے مال کو برباد کر دے، وہ بھی لٹک گیا زقوم کے ساتھ۔ جو شخص کسی مومن کی عزت کو برباد کرے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرے، وہ بھی زقوم کے ساتھ لٹک گیا۔ اور جو شخص اس طرح گانا گائے کہ اس کے گانے سے لوگ گناہ میں آمادہ ہو جائیں، وہ بھی اس زقوم کی شاخ سے لٹک گیا۔ اور جو شخص بیٹھ کر اپنے برے کاموں کو شمار کرے، جنگوں میں بندوں میں پر ظلم و ستم کو اور اس پر فخر کرے، ظلم بھی کرے، برائیاں بھی کرے، گناہ بھی کرے، ان کو یاد بھی کرے اور پھر یاد کر کے ان پر فخر کرے، تو یہ بھی زقوم کی شاخ سے لٹک گیا۔ جس کا پڑوسی بیمار ہو اس نے عیادت نہ کی، اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے، وہ بھی زقوم سے لٹک گیا۔ جس کا پڑوسی مر جائے اس کے جنازے میں مطابقت نہ کرے، اس کو ذلیل سمجھتے ہوئے، وہ بھی شاخ زقوم سے لٹک گیا۔ اور جو شخص مصیبت زدہ سے روگردانی کرے اور اس پر ظلم کرے ذلیل سمجھتے ہوئے، وہ بھی زقوم سے لٹک گیا۔ اور جو شخص ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کا عاق ہو، وہ بھی اس شاخ سے لٹک گیا۔ اور جو شخص ماں باپ کا آج سے قبل عاق ہو اور آج انہیں راضی کر سکتا ہو مگر راضی نہ کرے، تو وہ بھی زقوم کی شاخ سے لٹک گیا۔ اور وہ شخص کے جو کسی کے حق میں برائی کرے، وہ بھی لٹک گیا۔ اس کے بعد قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، درخت طوبہ کی شاخوں سے لٹک جانے والے جنت کی طرف بلند ہوں گے۔ اور پھر رسول خدا نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف کی اور مسکرائے، اور پھر نگاہ زمین کی طرف کی اور پریشانی کے آثار پیغمبر کے چہرے پہ نمودار ہوئے، اور اصحاب کو دیکھ کر فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے رسالت پر، میں نے درخت طوبہ کو بلند ہوتے دیکھا اور ان لوگوں کی جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا کہ جو اس کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے اپنی اطاعت کی وجہ سے۔ میں نے زید بن حارثہ کو اس کی شاخوں سے لٹکا ہوا دیکھا اور وہ شاخیں اسے جنت کے اعلیٰ علیین کی طرف لے جا رہی ہیں، بس اس وجہ سے ہنس پڑا۔ اور ظاہری بات ہے جب زمین کی طرف دیکھا اور پریشانی کے اثرات چہرے پہ نمودار ہوئے تو انہوں نے اس دوسرے درخت کو دیکھا کہ جو ان لوگوں کو کہ جو اس کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے جہنم کی طرف لے کے جا رہی تھیں۔ خوب، یہ ایک روایت ہے۔ اب آپ غور کریں، بہرحال اس روایت میں پیغمبر نے بہت سارے ان نیکیوں کو بیان کیا کہ جو بہرحال اس مہینے میں خاص طور پر آپ اگرچہ اول سے مربوط ہے، لیکن اس شعبان کے مہینے میں انسان متوجہ رہے کہ یہ وہ موقع ہیں جو آپ کو مل سکتے ہیں کہ یہ آپ سے ضائع نہ ہونے پائیں۔ اسی طریقے سے بعض گناہوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ یعنی کاننا یوں سمجھ لیں کہ پیغمبر نے اس ماہ شعبان میں وہ موقع کہ جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جانے والے ہیں اور وہ موقع جو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں کہ جو نارملی لوگ جن میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی طرف ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور متوجہ کیا کہ دیکھو یہ موقع ہیں، یہ تمہیں ملیں گے، اب اویل کرنا یا نہ کرنا تمہارا اختیار ہے۔
خدا کسی کو زبردستی اور جبری طور پر نیکیوں کی طرف راغب نہیں کرتا. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک بات، میں نے تو پہلے عرض کیا تھا، یہ جناب علی مفاتیح الجنان ہے، اور اس کا صفحہ تو دیکھیں پرنٹ الگ الگ ہو سکتے ہیں، صفحے الگ الگ ہو سکتے ہیں. میں نے اسی لیے ٹاپک بتا دیا تھا آپ کو کہ اس کا انہوں نے ہیڈنگ جو دی ہوئی ہے شجر طوبہ اور زقوم سے وابستگان، فضیلت اول ماہ شعبان کے اندر یہ روایت دی ہوئی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال پروردگار عالم نے اس مہینے کو اہمیت دی، اس مہینے میں آپ کے لیے خاص اہتمام کیا ہے. یہ مہینہ رسول خدا کا مہینہ ہے، روایتوں کے مطابق شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے. اور یہ بھی روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص شعبان میں جو رسول خدا کا مہینہ ہے خدا کے قرب کی خاطر اور رسول خدا سے محبت رکھتے ہوئے روزہ رکھے گا تو وہ جنت میں جائے گا اور پروردگار عالم اس کو جنتی قرار دے گا. یعنی اس مہینے میں کیونکہ رسول خدا کا مہینہ ہے تو حق بنتا ہے کہ رسول خدا کے ساتھ دیکھیں صلہ رحمی کے میں نے عرض کیا نا، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا مراتب ہیں. ایک وہ صلہ رحمی ہوتی ہے جو ہماری اپنے اقربا کے ساتھ ہوتی ہے، ایک صلہ رحمی وہ ہے کہ جو ہماری رسول کے ساتھ ہے. یعنی رسول ہم سے جو تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ارتباط رکھیں. میں نے کہا تھا نا صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے کہ آپ رشتہ داروں سے کٹے ہوئے نہ کہلائیں، مرتبط کہلائیں. یعنی یہ کہلائے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ متصل ہیں. صلہ یعنی متصل ہونا. بس ایک صلہ وہ ہے کہ جو ہمارا رسول اور اہل بیت رسول کے ساتھ ضروری ہے. اور کیونکہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ اہل بیت کی ولادتوں کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ اصحاب کربلا آپ دیکھیں تو اس مہینے میں اہم ترین افراد جو کربلا کے ہیں جناب زینب، امام حسین، حضرت عباس اور حضرت سجاد. یہ سب وہ افراد ہیں کہ جو سمجھیں کہ اس کربلا کے مارکے کے درخشاں چہرے ہیں. یعنی کربلا کا مارکہ سجدہ ہی نہیں افراد سے ہے، وہ اسی مہینے میں پیدا ہو رہے ہیں. لہذا اہل بیت رسول اور خدا کے رسول کے تقرب کی خاطر آپ اگر ان ایام میں نیکیوں کو انجام دیں تو یہ نیکیاں آپ کو، میں نے کہا نا کہ کیونکہ مہینہ خاص ہے، بقول روایت کے قیمت کم کر دی گئی ہے، دام سستے کر دیے گئے ہیں، چیزیں آپ کی رینج میں ڈال دی گئی ہیں کہ آپ آرام سے ان کو افورڈ کر سکیں. تو جب آپ کی افورڈ میں آ ہی چکی ہیں تو اگر اب آپ اس موقع کو ہاتھ سے کھوئیں گی تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ یقیناً ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نارملی پیش آنے والی ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. شعبان کے جو آخر میں خطبہ پیغمبر نے رمضان کی استقبال میں بیان کیا، اس میں بھی پیغمبر نے بعض چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ خاص طور پہ، یعنی یوں سمجھیں کہ عمومی طور پہ نیکیاں تو ہیں ہی ہیں، لیکن بالخصوص ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے نیکیوں کے حوالے سے بھی اور برائیوں کے حوالے سے بھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری نیکیوں میں سے ان کی اہمیت بہرحال زیادہ ہے. خاص طور پر اس میں جو آخری جملے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. یعنی نیکیوں میں بھی جو آخر میں جملے آئے ہیں اور اچھائیوں میں بھی، برائیوں میں بھی جو آخر میں جملے آئے ہیں. نیکیوں میں آیا تھا کہ والدین دونوں یا کوئی ایک، برائیوں میں آیا کہ ان سے آنکھ نہ ہو، اگر آنکھ ہو پہلے سے تو اور ابھی موقع ہے کہ آپ ان کو خوش کر سکتے تو خوش کرو، راضی کرو. یہ دونوں چیزیں، یعنی تمام جتنی بھی یہاں پر نیکیاں بیان ہوئی ہیں یا برائیاں بیان ہوئی ہیں، ان میں بھی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان اپنے والدین کی نسبت نیکی کرے، احسان کرے، اور والدین اگر ناراض ہیں اس سے خدا نہ خواستہ تو کوئی بھی ایسا کام جو بھی بالآخر ان کو خوش کر سکتا ہو، ان کی ناراضگی کو دور کر سکتا ہو. دیکھیں دنیاوی زندگی ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی دنیا میں ہم نے نہیں رہنا، نہیں معلوم کتنا رہنا ہے. ہم میں سے کون یہاں پہ جو موجود ہے گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس نے کتنا رہنا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا، درست؟ یعنی اگر آپ آگے سستانی سے بھی پوچھیں گے تو یہ گارنٹی وہ اپنے بارے میں وہ بھی نہیں دے سکتے کہ میں نے کتنا اس دنیا میں رہنا ہے. جب ایک دنیا جو محدود دنیا ہے اس میں اگر انسان ایسے امور کو انجام دے کہ جن کا وبال بہت دیر تک، یعنی میں نے کہا نا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، خاص طور پہ آق والدین ہونا،
کہ انسان یعنی وہ جنت کی جس کی خوشبو 500 سال کے فاصلے پر آتی ہو. 500 سال یعنی آپ 500 سال چلتی رہیں, درست چلتی رہیں 500 سال, اور اتنا دور پہنچ جائیں وہاں تک جنت کی خوشبو آئے, لیکن وہ شخص جو عاق والدین ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہے. یعنی آپ سوچیں خدا کی نگاہ میں کتنا مبغوض ہوگا یہ خدا اس شخص کی نسبت, کتنا غضبناک ہوگا پروردگار عالم کہ وہ خوشبو جو 500 سال کے فاصلے سے آ سکتی ہے یہ شخص اس سے بھی محروم ہے. یعنی جنت, یعنی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جنت تو جنت, یہ جنت کی خوشبو جو جنت کی یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جنت کی خوشبو تو نہ سونگے, ہم کہیں ناک بند ہے چلو کوئی بات نہیں جنت میں تو چلا ہی جائے گا نا, بند ناک کے ساتھ ہی چلا جائے گا جنت, ایسا تو نہیں ہو سکتا. یعنی جس کو خدا جنت کی خوشبو سے محروم کر رہا ہے کہ خدا اس کو جنت سے محروم نہیں کرے گا, وہ جنتی ہوگا. یعنی یہ شاید اگر آپ کسی اور مسلک کی ہوتی تو شاید اس قسم کی چیزیں ہوتی ہمارے مسلک میں, مگر ہمارے اپنے مسلک جو عدلیہ کا مسلک ہے اس کے اندر یہ چیزیں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک شخص جو جنت کی خوشبو سے محروم ہو وہ جنتی ہو جائے. ایسی کسی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ میں نے کہا نا جنت کمانے کا بہترین طریقہ ہے جو اس وقت آپ کے لیے پیغمبر نے بیان فرمایا, امیر المومنین نے بیان فرمایا. اس مہینے کو اویل کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. يا صاحب السماء